نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ہم اپنے نماز کے ہی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے اس پوائنٹ پہ آ کے رکتے ہیں کہ نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں اور میرے دینی بھائیوں، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ نماز کس طرح انسان کو اللہ کی عبادت یعنی بندگی اور اطاعت کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہ وہ ایکسرسائز کہہ لیں، ٹریننگ کہہ لیں، جس میں انسان اپنی تمام زندگی کو بندگی کے لیے اور غلامی کے لیے تیار کرتا ہے، اور یہ ٹریننگ آپ کو بہت مددگار ثابت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے لیے۔ جو شخص 5 وقت نماز میں 5 منٹ کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، اطاعت نہیں کر سکتا، وہ اپنے رب کی باقی احکامات پہ کیسے ثابت قدم رہ سکتا ہے؟ نماز کو ہم نے ایک الگ سے کر کے رکھا ہوا زندگی سے کہ شاید سارا دن منمانی من چاہی زندگی گزارے، اور 5 وقت جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ہوا فوراً اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر اپنے انہی دنیاوی کاموں میں جو کہ لا یعنی بے مقصد اور اللہ کی ناراضگی والے کام ہے ان میں جت گیا۔ ان کاموں کی بات نہیں کر رہی جو کہ ہماری ایک بشری اور فطری تقاضوں کے تحت ضروری ہیں، اور جس میں ہمارے حقوق العباد آ جاتے ہیں، ان کو ادا کرنا نہایت ضروری ہے، اور وہ بھی عبادت کے زمرے میں آتے ہیں اگر آپ سارا زندگی اپنے آپ کو اللہ کی بندگی اور غلامی میں دے دیں۔ باقی اس کے علاوہ تو سب لا یعنی اور بے مقصد کام ہے۔ مثلا آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، نیٹ پہ فیس بک پہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا، اچھا کیا آپ اٹھے، آپ نے نماز پڑھی، لیکن پوری نماز میں آپ کا دھیان کس میں تھا کہ بس سلام پھیرنا ہے اور وہیں سے پھر کنٹینیو کر لینا اپنے ڈرامے کو یا مووی کو یا فیس بک کو یا جو بھی لا یعنی کام تھا۔ تو اس لیے آپ کو بارہا یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ نماز آپ کو بتاتی ہے کہ یہ 5 منٹ، اور بہت ہوا تو عشاء کی نماز میں 10 منٹ، یہ آپ کی ٹریننگ ہے کہ باقی لائف بھی آپ نے اللہ کی بندگی میں، اس کی غلامی میں گزارنی ہے۔ اور اس ٹریننگ میں، اس ٹائم پیریڈ میں جب آپ نماز میں ہوتے ہیں تو اپنے رب سے یہ دہرائی کر رہے ہوتے ہیں، عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ ہی کا بندہ رہوں گا۔ یہ انشاءاللہ اس کے ترجمے میں آپ کو میں اس پہ پھر تفصیل سے بتاؤں گی۔ اب اس سلسلے میں جو کچھ میں آپ سے کہہ چکی ہوں، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو شخص نماز کو محض فرض اور حکم الہی جان کر باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا رہے، اور وہ اگر نماز کی دعاؤں کا مطلب نہ سمجھتا ہو، تب بھی اس کے اندر اللہ کا خوف اور اس کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین اور اس کی عدالت میں ایک روز حاضر ہونے کا اعتقاد ہر وقت تازہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر یہ آپ کو پچھلے لیکچر سارے یاد ہیں، اور جس نے نہیں سنا وہ آج ہمیں فرسٹ ٹائم سن رہا ہے کہ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں، وہ پچھلے لیکچر ضرور سنیں۔ اس کے دل میں یہ عقیدہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کا بندہ نہیں، اور اللہ ہی اس کا اصلی بادشاہ اور حاکم ہے۔ اس کے اندر فرض شناسی کی عادت اور اللہ کے احکام بجا لانے کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا، یہ صفت پیدا ہوتی ہے۔ اس میں وہ صفات خود بخود پیدا ہونے لگتی ہیں جو انسان کی ساری زندگی کو اللہ کی بندگی اور عبادت بنا دینے کے لیے ضروری ہے۔ تو پھر یاد رکھیے کہ اگر انسان اسی نماز کو سمجھ کر ادا کرے اور نماز پڑھتے وقت یہ بھی جانتا ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو اس کے خیالات اور اس کی عادات اور اس کے خصائل پر
بڑا زبردست اثر پڑے گا. اس کے ایمان کی قوت بڑھتی چلی جائے گی اور اس کی زندگی کا رنگ پلٹ جائے گا انشاءاللہ. نماز کا ترجمہ، تفسیر، اس کی فرضیت، اس کو چھوڑنے کا عذاب، اس کو سیکھنے سے پہلے ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ نماز ہم کیا پڑھتے ہیں. نماز آغاز نماز کے وقت ہاتھ اٹھانا اللہ اکبر اس بات کی علامت ہے کہ اب نمازی اپنے ماحول کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہا ہے. اس نے اپنے ہاتھ کو کھڑا کر دیا، سب چھوڑ دیے، سب دنیاوی کام، سب دنیاوی جھمیلے، تمام سوچیں، سب کچھ چھوڑ دیا، سلنڈر کر دیا اپنے آپ کو. وہ اپنے رب کی تسبیح اور دعا میں پوری طرح گم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بندگی اور خدائی کی باہمی ملاقات کے تمام مراحل ختم ہو جاتے ہیں. نماز میں بار بار جھکنا، میرے آقا مجھے حکم دیں، آپ کے حکم کی تعمیل کروں گی میں، یہ اس چیز کی علامت ہوتا ہے. آپ جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح جھک جھک کے سلام کیا جاتا ہے، حکم بجا لایا جاتا ہے. اسی طرح وہ تو دنیا کے ایک حقیر سے آقا ہے، ختم ہو جانے والے. ہم اپنے رب کے سامنے 5 وقت نماز میں اور جتنی رکعتیں ہم پڑھتے ہیں ان میں دیکھیں ہر رکعت میں ہم رکوع میں جاتے ہیں اور جھک کے اس چیز کو بارہا یاد دہانی کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے حکم کی ہم تعمیل کریں گے. سجدے میں ہم جا کے اپنی ناک زمین پہ رکھ دیتے ہیں. وہ جو بڑی اونچی تھی نا، جس میں بڑی انا ہے، بڑا تکبر تھا، یہ وہ ناک ہے جس کو اونچا کرنے کے لیے ہم نے قرضے بھی لینے ہیں. اس ناک کو اونچا رکھنے کے لیے ہم نے دنیا کے تمام بدعات میں، خرافات میں شامل ہونا ہے. ہر وہ رسم و رواج کو نبھانا ہے جو ہماری برادری اور ہمارے کلچر میں ہے، تاکہ میری ناک اونچی رہے. اس ناک کو ہم سجدے میں رکھ کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری عزت، میری انا، میری ناک بڑی نہیں، آپ کی ذات بڑی ہے. لیکن کیا یہ صرف نماز میں؟ اصل وجہ کیا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نماز میں سجدہ کیوں کرتے ہیں. تو اے نمازی، جب تو نے تکبیر کی تو تیرا دل تیری زبان کی تکذیب نہ کرے. جب اللہ اکبر کہہ دیا اور اگر تیرے دل میں اللہ تعالیٰ سے بڑی کوئی چیز ہوگی تو جھوٹا ہے. سجدے میں بھی ہم بڑے، رکوع میں بھی ہم بڑے. تو نماز اس طرح پڑھے کہ جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے. ایک بزرگ کا میں واقعہ پڑھ رہی تھی، نام مجھے یاد نہیں رہتے، آئندہ کوشش کروں گی نوٹ رکھنے کی، کہ ایک بزرگ نماز پڑھنے کے بعد منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ نماز میرے منہ پہ دے ماری جائے. یاد رکھیے گا، سوچیے گا ضرور کہ ہمیں نماز میں جلدی کس چیز کی ہوتی ہے. جس رب نے وقت دیا اس رب کے لیے وقت نہیں رہا، اور وہی دیا ہوا وقت کبھی بھی وہ واپس لے سکتا ہے. اور حسرت ہو جائے گی کہ اللہ ایک لمحہ مل جائے کہ میں سجدہ کر سکوں. تو اس لیے جس نے وقت دیا اس کو بھی آپ لوٹا کے وقت دیں، اس کے دیا وہی اس کو دیں گے. آپ کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. سو نماز کو جب ہم قائم کریں گے، سیکھیں گے، تو اس کی حدود اور شرائط بھی دیکھیں گے، ارکان اور صفات بھی دیکھیں گے، آداب بھی دیکھیں گے، صفات باطنہ بھی دیکھیں گے، یعنی خشوع خضوع، دلی توجہ پہ بھی دھیان دیں گے، اور اوقات کی پوری حفاظت کے کرنے کے بارے میں بھی ہم تفصیلی جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. نماز اسلام کا بہت اہم رکن اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ سکون ملنا چاہیے نا اس سے پڑھنے کے بعد، اور اس میں اتنا دل لگنا چاہیے کہ جب اذان کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو، کچھ یاد ہی نہ رہے، کیونکہ اپنے حقیقی مالک، اپنے حقیقی محبوب سے ملاقات کا وقت ہے نا۔ نماز کا وقت ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ، اذان دینے کا حکم فرماتے ہیں، اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ۔ کیا وجہ کہ ہماری نماز راحت کا سبب نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں، فجر سے زور، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب اس کی نافرمانی کر کے اور پھر اس کے سامنے جھوٹ سچ بولتے ہیں، کیسے سکون ملے؟ ابو داؤد کی یہ روایت تھی۔ نماز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی ضمانت قرار دیا۔ حقوق اللہ میں جو سب سے پہلے ترازو میں رکھا جائے گا، جس کا سوال ہوگا، وہ نماز ہی ہے۔ اور حقوق العباد میں آپ جانتے ہیں اخلاق، حسن اخلاق جو ہمارا گروپ ہے وقولوا للناس، اس میں اسی لیے ہم اخلاق پہ توجہ دے رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پہلے ہی نمبر پہ نمبر نہ کٹ جائیں، ان دونوں چیزوں میں ہم پرفیکٹ ہوں۔ پرفیکٹ رب کی ذات ہے، کوشش تو ہماری ہونی چاہیے نا کہ ہمارے فل مارکس آئیں، نماز میں بھی اور اخلاق میں بھی۔ حضرت رابعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور دوسری چیزیں لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، رابعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حضرت رابعہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی تمہارے نامہ اعمال میں کثرت نماز میرے لیے سفارش کرنا آسان بنا دے گی کہ اللہ تیرا بندہ تھا، تجھے سجدہ کرتا تھا، تجھے یاد کرتا تھا، تیری بندگی میں رہتا تھا، انسان ہے، کہیں کمی کوتاہی کر بیٹھا تو اسے معاف فرما۔ ایسا تو نہیں کہا کہ جاؤ میری سفارش تمہارے حق میں ہے، جاؤ میرا لڑ پکڑ لینا ہی کافی ہے، میری بیعت کر لینا ہی کافی ہے، میری خدمت ہی تمہیں جنت میں پہنچا دے گی۔ کہا نہیں، کثرت سے نمازیں پڑھو، سجود میں آگے بڑھو، پھر میں کوشش کروں گا کہ میں سفارش کروں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کامیاب لوگوں کی نشانی یہی بتائی کہ وہ لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ المومنون 9 نمبر آیت ہے۔ ہم کیوں نہیں کامیاب ہو رہے؟ اور اگر یہ وقتی عارضی کامیابیاں نظر بھی آ رہی ہیں تو یہ بے سکونیوں کا سبب بن رہی ہیں، کیونکہ جب کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے بغیر کسی محنت کے، حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح، تو ہم جو اصل کامیابی دینے والی ذات ہے اس کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں موت اور گاہ کا وقت کوئی وقت نہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو گاہ اس چکر میں ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں کہ گاہک نے آنا ہے۔ آپ نماز پڑھیں، گاہک خود بخود ادھر چل کے آئیں گے۔ نماز کی برکتیں دیکھیں، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ آپ نماز پڑھیں، آپ کی نسلیں نمازیں پڑھیں گی۔ نیز یہ کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد، اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ سورۃ نور میں آپ آیت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ ضرور دنیا کا کاروبار کریں، کیونکہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ گھر کے بھی کام کاج خواتین اچھی طرح نپٹائیں، لیکن نماز کو وقت پہ اور تمام شرائط کے ساتھ۔ اتنا مشکل نہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ پتہ نہیں ہمیں اب کیا کیا کرنا ہے۔ سمجھیں آپ کہ ہم نے نماز میں کیا عہد کیا تھا
اور اگلی نماز میں آپ جب کھڑے ہو تو دیکھیں کیا میں وہ عہد نبھا کے کھڑا ہوا ہوں یا کھڑی ہوئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اقامت دین کی تمام تر جد و جہد کا اصل قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشے تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ ہمیں اقتدار ملتا ہے تو پھر آپ بتائیں کیا کیا کرتے ہیں ہم، کس قدر ہم غلط کاموں میں اپنے اقتدار کا استعمال کرتے ہیں۔ تو تکلیف، دکھ اور رنج کے وقت مومن کا یہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ ہمارے اصحاب فوراً سجدے میں چلے جاتے تھے، فوراً نماز پڑھتے تھے، اپنے دکھ تکلیف اللہ ہی کو بتاتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ اے اللہ ہم نے آپ ہی سے مانگنا ہے، آپ ہی ہمیں سکون دیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے اہل و عیال کو بیت الحرام کے پاس ویران جگہ لے گئے تو بارگاہ رب العزت میں دعا کی، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ ہمیں تو دکھ میں بھی نماز بھول جاتی ہے اور سکھ میں بھی۔ کتنا مشکل وہ مرحلہ تھا جب اپنی بیوی اور بچے کو صحرا میں چھوڑ کے آنا تھا اور واپس بھی نہیں جانا تھا کافی عرصے، اور وہ صحرا نہ پانی، نہ وہاں کوئی درخت، نہ کوئی پھل، چند کھجوریں ان کے حوالے کی اور ایک مشقیزہ پانی، اور کیا کہہ رہی ہیں میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جن اوصاف کا ذکر قرآن مجید نے فرمایا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ سورۃ مریم کی آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے والے خوش نصیب لوگوں کی اللہ کریم نے جو نشانیاں بتائیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے لوگ ہیں۔ نماز میں غفلت، کاہلی اور سستی سے کام لینے کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نشانی بتایا۔ ارشاد باری تعالیٰ جب منافق نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کاہلی سے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں۔ تو ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں نہیں پڑھنی، ہم نے رب کی رضا کے لیے، اپنے عہد کو نبھانے کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ سورۃ ماعون میں اللہ تعالیٰ نے ان نمازیوں کی ہلاکت اور تباہی بتائی جو نماز کے معاملے میں غفلت اور بے پرواہی سے کام لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے اگر ہلاکت اور تباہی ہے جو نماز کو غفلت، سستی، کائلی اور دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو نماز پڑھتے ہی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اقوام کی تباہی اور ہلاکت کا اصل سبب ترک نماز ہی بتایا ہے۔ آج ہم بھی آہستہ آہستہ اس جگہ پہنچ رہے ہیں۔ بچوں کی پڑھائی پہ، ان کی ٹیوشن پہ، ان کے مستقبل کے لیے ہم اتنے ورڈ ہیں اور ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ اصل مستقبل آخرت ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فرما بردار بندوں کے بعد ایسے نالائق لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور دنیا کے مزے اڑانے میں لگ گئے۔ ایسے لوگ ان قریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ قرآن مجید میں یہ آیتیں واضح آپ کو مل جاتی ہیں۔ سورۃ مریم کی آیت تھی۔ کیا آج ہمارے ایسے ہی جانشین نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ایسے ہی آج حکمران نہیں ہیں؟ کیا آج ہم پہ ایسے ہی لوگ مسلط نہیں ہیں؟ یہ حکومت کا وقت کام ہوتا ہے نماز کو قائم کروانا، جمعے کی ہو یا 5 وقت کی نمازیں ہوں۔ یہ مولویوں بیچاروں کا کام نہیں تھا۔ ہم نے ان کی ڈیوٹی لگا کے خود ہم مزے کرنے میں لگ گئے۔ آپ کتنے بھی بڑے عہدے میں یا کتنے بھی بڑے اقتدار میں، کتنے ہی بڑے تاجر ہیں اور کتنے ہی بڑے آپ اسکالر ہیں،
لیکن نماز آپ کو پڑھنی اور وقت پہ پڑھنی ہے۔ قیامت کے روز جہنمیوں کا ایک گروہ جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ بھی بیان کرے گا، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سورۃ مدثر ہے، اس کی آیت پڑھی۔ سو حالت امن ہو یا حالت خوف، گرمی ہو یا سردی ہو، تندرستگی ہو یا بیماری، حتیٰ کہ جہاد اور قتال کے موقع پر ان میدان جنگ میں بھی یہ فرض ساقط نہیں ہوتا، اس کو ادا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 فرض نمازوں کے علاوہ نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المساجد کا بھی اہتمام فرماتے، اور پھر خاص مواقع پر اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کے لیے نماز ہی کو ذریعہ بناتے، یعنی 2 نفل پڑھ کے اور پھر کثرت سے استغفار کرتے۔ شکرانے کے لیے بھی 2 نفل پڑھ کے اس کے بعد شکر ادا کرتے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شکرانے کے نفل ہیں یا توبہ کے نفل ہیں، نفل پڑھ کے پھر یہ کام کرتے۔ پھر خسوف یا کسوف ہوتا تو مسجد تشریف لے جاتے، چاند گرہن اور سورج گرہن کو کہتے۔ زلزلہ یا آندھی آتی تو مسجد تشریف لے جاتے، طوفان آتا تو مسجد تشریف لے جاتے، فاقے کی نوبت آتی تو مسجد تشریف لے جاتے، کوئی پریشانی و تکلیف ہوتی تو مسجد تشریف لے جاتے، سفر سے واپسی ہوتی تو سب سے پہلے مسجد تشریف لے جاتے، پھر گھر پر لوٹتے۔ اس کے علاوہ استخارے کی بھی نوافل ہے، نماز حاجت کے بھی نوافل ہے، اور بڑا انجوائے کرتا ہے انسان، بڑی لذت ہوتی ہے اس میں جب انسان ان کاموں میں نماز میں اپنے دل لگا لیتا ہے۔ حیات طیبہ کے آخری دنوں میں حالت علالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی سب سے زیادہ فکر تھی وہ نماز تھی۔ وفات مبارک سے چند یوم قبل تیز بخار کی وجہ سے آپ پر آلودگی کی حالت آ رہی تھی۔ عشاء کے وقت آنکھ کھلی تو سب سے پہلے یہ سوال کیا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کیا کہ نہیں، آپ ہی کا انتظار ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو زبان مبارک سے پھر وہی الفاظ نکلے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کیا گیا نہیں، آپ ہی کا انتظار ہے۔ تیسری مرتبہ اٹھنے کی کوشش کی، پھر غشی طاری ہوگی۔ افاقہ ہونے پر ارشاد فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھائیے۔ وفات مبارک سے چند لمحے پہلے آپ نے امت کو جو آخری وصیت فرمائی وہ یہ تھی، مسلمانوں نماز اور اپنے غلاموں کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے نماز کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ آج وہی الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، میں آپ سے وہ سوال کرتی ہوں، کیا آپ نے نماز پڑھ لی؟ اس کا جواب آپ خود دیں، لیکن کون سی نماز پڑھ لی یہ بھی اس کا جواب آپ خود دیں۔ یہ کون سی نمازیں ہیں جو آپ کو بدلتی نہیں؟ یہ کون سی نمازیں ہیں جو آپ کو بندگی کی طرف مائل نہیں کرتی؟ یہ کیسی نمازیں ہیں کہ نماز میں آپ نے سر ڈھانپا، ایک بال نہ نظر آئے، اور نماز ختم ہوتے ہی اٹھا کے ادھر پھینکا دوپٹہ۔ شادی پہ جانے کے لیے آپ نے بال بھی پھیلا لیے، کھول لیے، میک اپ بھی کر لیا۔ یہ کون سی نماز ہے جو آپ کو بے حیائی سے، فحش اور منکرات سے روک نہیں رہی؟ نماز چند ایکشن کرنے کا نام نہیں ہے، اور رٹی رٹائی کچھ چیزیں پڑھنے کا جن کے معنی اور مفہوم ہی ہمیں نہیں معلوم۔ سو ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو دیکھیں گے کہ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔